نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب برصغیر پاک و ہند میں ایک بہت ہی جانا پہچانا بہت ہی معروف تصوف میں ایک اہم مقام حاصل کرنے والی ہستی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنے عمل کے ذریعے بلکہ اپنی تحریر کے ذریعے اپنے دیگر معاملات کے ذریعے نو مسلموں تک اسلام پہنچایا اور برصغیر جیسے خطے میں لوگوں کے دلوں میں اسلام کو مزید مزین کیا۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے سماع قوالی کے بارے میں۔ کیا ہمیں اس کا تاریخ اسلام میں کوئی وجود ملتا ہے، یا قوالی کی شرائط کیا ہیں، سماع کی شرائط کیا ہیں، یا سماع کرنا جائز ہے یا نہیں، سماع اگر ہو تو کیسی ہونی چاہیے۔ ان تمام تر پہلوؤں پر آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ علی بن عثمان حجویری سیکھنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سب سے پہلے سامعہ مطلب سماع کو بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ سماع ہے۔ کشف المحجوب میں باقاعدہ سے 10 باب جو ہیں وہ انہوں نے سماع کے حوالے سے قائم کیے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اعلیٰ ترین سننے والی چیز جو انسان کے دل کو فائدہ دیتی ہے وہ کلام الہی ہے، اور اس کلام پاک کے سننے کے تمام مومن اور کافر مکلف ہیں، خواہ آدمی ہوں جن و پری ہوں۔ یہ تمام تر پر ظاہر کرتا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ انسان اس کے پڑھنے اور سننے سے معلول نہیں ہوتا، اس میں بڑی رکت ہے۔ اور اسی میں یہ کچھ واقعات بیان کرتے ہیں کہ کفار شب میں پوشیدہ طور پر آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو یہ چھپ کر سنتے اور پسند کرتے، بلکہ جامعیت کلام پر تعجب کرتے۔ نضر بن حارث جو کہ بڑا فصیح اللسان تھا، عتبہ بن ربی بلاغت میں جادوگر مانا جاتا تھا، ابو جہل بن ہشام جو کہ کلام و برہان میں شان ید بیدا دکھاتا تھا، خطبات میں خاص شان دکھاتا تھا، اور ان کی مثل اور بے شمار دوسرے عرب کے بلغاء و فصحاء قرآن کو سنتے تھے چھپ چھپ کر۔ حتیٰ کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے کہ عتبہ سنتے سنتے بے ہوش ہو گیا، اور ابو جہل سے بعد میں کہنے لگا، مجھے معلوم ہوتا ہے یہ مخلوق کا کلام نہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پریوں جنوں کو فوج در فوج بھیجا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام پاک سنیں، جیسا کہ سورۃ الجن میں ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کلام عجیب سنا ہے۔ پھر اسی طرح سے سماع جو ہے، سننا جو ہے، وہ انسان کے دل کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ہمیں جو سننے کے لیے ایک چیز نظر آتی ہے، ایک کلام جو نظر آتا ہے، وہ کلام کتاب الہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے سنا کہ ان کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، وہ تلوار سونت کر ان کے قتل پر آمادہ ہوئے اور دل سے ان کی محبت نکال پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے سورہ طٰہٰ کا لشکر گوشوں پر ان کی گاٹ میں بٹھا دیا۔ جب وہ بہن کے دروازے پر آئے تو بہن سورۃ طٰہٰ کی پہلی آیات کی تلاوت کر رہی تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ یہ آیت سنتے ہی حضرت عمر کی جان قرآن کے دقائق کا شکار ہو گئی اور ان کا دل اس کے لطائف کی زنجیروں میں قید ہو گیا، چنانچہ صلح اختیار کی اور ارادہ قتل ترک کر کے مخالفت کی بجائے موافقت کی طرف آئے۔ اور مشہور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آئے تو یہ آیت پڑھی گئی، اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، اور روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر کے روبرو پڑھا، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے دل پر جو قرآن کا اثر ہوا وہ سماعت کے ذریعے ہوا۔ انہوں نے قرآن کو سنا، قرآن کو سننے کے بعد ان کے اوپر ایک رکت طاری ہوئی، قرآن کو سننے کے بعد ان کے دل میں اسلام کی محبت جاگزی ہوئی، اور قرآن کو سننے کے بعد ہی عمر بن خطاب جو ہیں وہ دین اسلام کی طرف مائل ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اور سماعت کا انسان کی زندگی میں اس قدر اثر ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مواقع پر اس کلام کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ پردہ ڈالنے سے مراد گوش سماعت بند کرنا ہے۔ وہ سنتے ضرور ہیں لیکن حق کی بات سن نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح سے کہا گیا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم ایسے ہوتے کہ سنتے اور سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ علی بن عثمان حجویری نے یہ تمام تر آیات سماعت کے حوالے سے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں۔ ان آیات کا ان کی کتاب میں موجود ہونا، ان احادیث کا ان کی کتاب میں موجود ہونا، ان کے عالم ہونے کا، ان کے مفسر ہونے کا اور ان کے محدث ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ ان تمام تر آیات اور واقعات سے ہمیں معلوم ہوا کہ سب سے بہترین جو سماع ہے وہ قرآن کا سماع ہے، قرآن کی آیات کا سماع ہے، قرآن کی آیات کے ترجمے کا سماع ہے۔ پھر اسی طرح سے اب دوسری جو بات ہے وہ ہے شعر و شاعری جسے ہم کہتے ہیں۔ شعر سننا مباح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا بھی ہے اور صحابہ کرام نے شعر کہا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا الشِّعْرُ لِحِکْمَةٍ، کلمہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ اور پھر اسی طرح سے معلوم ہوا کہ شعر جو ہے ان میں حکمت بھی ہے، ان میں دانائی بھی ہے۔ مومن کی گمشدہ چیز جو اس سے غائب ہو جائے، جب اس سے ملے تو اس کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے سچا کلام جو عرب کے لوگوں میں کسی نے کہا وہ لبید کا کلام ہے۔ لبید ایک بہت بڑے شاعر تھے عرب میں، اور انہوں نے توحید کے بارے میں کلام کہا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ خبردار رہو، ہر شے اللہ تعالیٰ کے سوا باطل ہے اور ہر نعمت لا محالہ زائل ہونے والی ہے۔ عمر بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے شعر سنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ امیہ بن ابی سلط کے شعر تجھے یاد ہیں؟ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 100 قافیے سنائے، تو جب میں ایک بیت سے گزرتا تو فرماتے اور سنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب تھا کہ وہ اپنے شعروں میں اسلام لے آئے۔ ان تمام تر پہلوؤں سے معلوم ہوتا ہے کہ شعر و شاعری کا رجحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت میں بھی پایا جاتا تھا۔ پھر اسی طرح سے مشائخ صوفیہ کا اس بارے میں طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شعر کے بارے میں سوال ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام ہے حسن کلام حسن کلام حسن ہے اور کبھی کلام کبھی ہے، جس کا سننا حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر غیبت، بہتان، فواحشات، کسی کی مذمت یا کلمہ کفر، خواہ و نظم ہو یا نثر، سب حرام ہے۔ اسی طرح سے عقلی باتیں، نصیحت، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلائل، کلمہ توحید، مشاہدات حق میں نظر کرنا، اس کی نثر بھی جائز ہے، اس کی نظم بھی جائز ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ تمام تر برائیاں جو عام کلام میں حرام ہیں وہ شعر و شاعری میں بھی حرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی صفت و ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ حلال کے زمرے میں آتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے تیسرا جو ایک حصہ ہے وہ ہے لحن و نغمہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینوا اصواتکم بالقرآن، اپنی آواز کو قرآن کریم پڑھنے میں مزین کیا کرو، یعنی کہ اس کو خوبصورت طریقے سے پڑھا کرو۔ پھر حسن آواز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز سنے وہ ابو موسیٰ اشعری کی آواز سنے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی بھی کلام کو اچھے انداز میں، اچھے لب و لہجے میں پڑھنا جو ہے وہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اب ہمیں جاننا ہوگا کہ آداب سماع یا آداب قوالی کون کون سے ہیں۔ جب تک ضرورت نہ ہو سماع نہ کیا جائے۔ اور پھر اسی طرح سے علی بن عثمان حجویری
بیان کرتے ہیں کہ اسے عادت نہ بنایا جائے، اور اسی طرح سے یہ بھی لازم ہے کہ جب سماع کریں تو شیخ وہاں پر حاضر ہو اور عوام سے وہ جگہ خالی ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ قوال جو ہے وہ صاحب عزت ہو اور طبیعت لہو و لہب سے متنفر ہو اور تکلف درمیان نہ ہو، اور اسی طرح سے جب تک قوت سماع پیدا نہ ہوئے تب تک سماع کیا نہ جائے، اور پھر اسی طرح سے جب قوت سماع قوی ہو جائے تو اسے آپ سے ہٹانا شرط نہیں، اور قوت سماع کا تابع ہو جائے۔ پھر اسی طرح سے اس کلام میں توحید ہونی چاہیے، اس کلام میں نصیحت ہونی چاہیے، اس کلام میں دنائی کی باتیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کلام جس میں شرک ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی صفات کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف، یا اسی طرح سے من گھڑت قصے کہانیاں جو ہیں ان کو بیان کیا جائے، ایسا سماع کسی بھی صورت میں دین اسلام میں جائز نہیں۔ پھر اسی طرح سے علی بن عثمان حجویری لکھتے ہیں کہ اگر قوال خوشگو ہو تو اسے یہ نہ کہے کہ تو نے خوب کہا ہے، اور اگر خوشگوار نہ ہو تو اسے برا نہ کہے، اور اگر شعر جو ہے وہ ناموضوع کہے جو طبع کو پریشان کرے تو یہ نہ کہے کہ اچھا کہو، اور دل میں اس سے غصہ نہ کرے، اسے درمیان میں نہ دیکھے بلکہ سب حوالہ حق کر دے۔ یعنی کہ اس آیات کا، ان باتوں کا مختصر جو ہے وہ مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کے دل کو اس کا کلام جو ہے وہ بلا نہیں لگ رہا تو آپ اس کی دل آزاری نہ کریں، لیکن اگر وہ کلمہ حق نہیں کہہ رہا، اگر وہ سیدھی بات نہیں کر رہا، اور ایسی کوئی بات جو آپ کے دل میں کھٹکتی ہے، اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس کی تائید میں کوئی بات کہیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس کے حق میں کوئی بات کریں، لہٰذا حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا بھی جو ہے وہ سماع کے کچھ زمروں میں آتا ہے۔ علی بن عثمان حجویری آخر میں لکھتے ہیں کہ میں علی بن عثمان جلابی کہتا ہوں کہ مجھے وہ پسند ہے کہ مبتدیوں کو سماع میں نہ چھوڑے تاکہ ان کی طبیعت پریشان نہ ہو، کیونکہ اس میں بڑے خطرے ہیں اور بڑی آفت ہے، اس لیے کہ عورتیں چھت سے یا بلند مکان سے انہیں ان کی حالت سماع میں دیکھتی ہیں، اور اس سبب سے سننے والے کو سخت حجاب پڑ جاتے ہیں، اور چاہیے کہ جوان بچوں کو بھی اس کے درمیان نہ بٹھائیں، اور ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد جاہل صوفی جو ہیں وہ ان باتوں کو مذہب بنا رکھیں اور سچ کو درمیان سے دور کر دیا جائے، اور اس میں ہم جنس کی آفتوں سے جو لوگوں پر گزرتی ہیں اس پر استغفار کرنے چاہیے، یعنی کہ بے حیائی کا بالکل بھی اس میں سامان نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جو قوالی کرنے والا ہے، جو سماع لوگوں کو سنانے والا ہے، وہ باریش ہو، یا ایسا نہ ہو کہ اس کو دیکھ کے لوگوں کے دلوں میں کچھ پراگندہ خیال آئیں یا لوگوں کے کچھ ایمان کو وہ خط میں ڈالیں۔ تو لہٰذا علی بن عثمان حجویری جو ہیں وہ بہتر اسی کو کہتے ہیں کہ سماع جو ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے، لیکن اگر ان شرائط کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو ایسے سماع سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ اس میں انہوں نے پیشن گوئی بھی کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر اسی سماع یا اسی قوالی کو اتنا اپنے آپ میں راسخ کر دیا جائے کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان تمام تر معاملات کو اپنے مذہب میں شامل نہ کر لیں، کہیں وہ اپنے مذہب میں ہی اس کو فوقیت نہ دے۔ تو آج ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمارے جو معاملات ہیں، جب قوالی ہو رہی ہو یا سماع کی محفل سجی ہوئی ہو تو ہم لوگوں کا المیہ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ نماز چھوڑ کے، قرآن چھوڑ کے قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی کو ہر شرط پر قائم کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ تمام تر معاملات ہیں۔ لیکن آج کل دیکھیں ہمارا نوجوان طبقہ قرآن کی تلاوت تو سننا پسند نہیں کرتا، احادیث کو سننا پسند نہیں کرتا، لیکن وہ ان تمام تر رسموں کو فروغ دیتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ تمام تر پیشن گوئیاں جو ہمارے صوفیہ کرام کرتے رہے یا جن سے بچانے کی انہوں نے امت مسلمہ کو بے شمار کوشش کی، کیا وہی بری عادتیں آج ہم لوگوں میں موجود تو نہیں؟ کیا جن چیزوں کو وہ پیش خیمہ ثابت کرنا چاہتے تھے ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے کیا
انہی چیزوں کو اپنایا اور اپنے دین میں خلل پیدا کر لیا؟ کیا ہم نے دوسرے لوگوں کی طرح اور لوگوں کو مزید موقع دیا کہ وہ دین اسلام کی مزید ان چیزوں کے اوپر بات کریں؟ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دین اسلام جیسا خوبصورت دین جو ہے وہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے لوگ اس کو برا تو نہیں سمجھتے، اس کو برا بلا تو نہیں کہتے۔ تو ان تمام تر پہلوؤں پر ہمیں غور کرنا ہوگا، اور سماج جائز ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔